جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ ہم پھر لے کر آ گئے ہیں آپ کا پروگرام جی ہو جاؤ بچوں ہو جاؤ بچوں خزانہ آ گیا کیا ہوا آج نعت خوانوں کو کیا ہو گیا جی جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ہو جاؤ بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے ریڈی جوش جوش کم لگ رہا ہے آج ہو جاؤ بچوں ریڈی ہاں جی خزانہ آ گیا حامد بھائی کہاں ہے خزانہ کہاں ہے دکھائیں جی اچھی اچھی باتوں کا خزانہ آ گیا ویسے تو خزانہ ہوتا ہے نا جس میں وہ سونا چاندی پیسہ وہ خزانہ بھی ہوا کرتا ہے لیکن ایک خزانہ ہوتا ہے جس میں اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں جو دنیا میں بھی کام آتی ہیں اور آخرت میں بھی کام آئیں گی تو پیارے پیارے بچوں کو ننھے منھے بچوں کو پیاری پیاری باتیں سکھانے کے لیے آ گیا ہے پروگرام جی اسلام پور کڈز میں کیا ہوا کرتا ہے سب سے پہلے ایک سوال دیا کرتے ہیں آج ہم کیا سوال دینے والے ہیں جی ناظرین پیارے پیارے بچوں ریڈی ہو جائیے کہ سوال آپ کی جانب آ رہا ہے اور آج جو سوال آ رہا ہے وہ حمزہ بھائی سوال نہیں ہے خالی بلکہ کام ہے کیا ہے کام کیا ہے کام یہ ہے کہ پیارے پیارے بچوں آج آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون سے بچوں نے یا ننھی منھی بچوں نے اپنے امی یا ابو کے ہاتھ یا پاؤں چومے سبحان اللہ تو کہہ دیں ہاں امی ابو کا ادب کرنا چاہیے جی ہاتھ یا پاؤں چومنے چاہیے امی ابو کے جی ان کے سامنے جب وہ آئیں تو جلدی سے کیا ہونا چاہیے کھڑے ہو جائیں بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے ادب میں کھڑے ہو جائیں ان کے ہاتھ چومے پاؤں چومے تو آپ نے یہ بتانا ہے آج کون سے بچے نے اپنی امی یا ابو کے ہاتھ یا پاؤں چومے اور نہیں چومے تو جلدی سے چوم لیجئے جا کر اور جلدی سے بتا دیجئے کہ آج ہم نے اپنی امی کے ہاتھ چوم لیے ہیں ابو کے ہاتھ چوم لیے ہیں اور اگر وہ حیران ہو جائیں کہ بھائی یہ تو کبھی ہاتھ پاؤں چومتا ہی نہیں تھا آج کیا ہو گیا تو آپ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ ہمیں یہ بتایا ہے اور سکھایا ہے پروگرام جی ان تک بھی دعوت پہنچ جائے گی بھائی یہ کیسا پیارا سا پروگرام ہے جو بچوں کو اتنی پیاری پیاری باتیں بتایا کرتا ہے اتنے اچھے اچھے کام کرنے کی ترغیب دیا کرتا ہے تو ہمارے اس پروگرام میں کیا ہوا کرتا ہے پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن جس میں ہم قرآن پاک پڑھنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھے انداز سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے ہمارا اسلام جس میں ہم اسلام کی پیاری پیاری باتیں سنا کرتے ہیں اور تیسرا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے بچوں کی جس میں ہم جھوم جھوم کر نعتیں سنا کرتے ہیں تیزی بھی دکھانی ہوتی ہے اعراب بھی لگانے ہوتے ہیں اور بہت پیاری پیاری ایکٹیویٹیز ہوا کرتی ہیں تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ ہم ہیں آپ کے ساتھ آپ نے جانا کہیں نہیں ہے اور ہم پہلا سیگمنٹ شروع کریں گے اور اس سے پہلے قاری صاحب کو بھی بلائیں گے جی قاری صاحب تشریف لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی قاری صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین وعلی کل حال جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین وعلی کل ہاں جواب سے بھی پتہ چلنا چاہیے خیریت ہے انہیں اس سے جواب آ رہا ہے کہ بندہ سوچے اچھا بھائی کچھ ہے تو بہرحال تو آپ تشریف رکھیے جی اب چلتے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ
सिखलाए बच्चों रेडी। जी कारी साहब मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में आप आ चुके हैं माशाअल्लाह। मदरसतुल मदीना में भी पढ़ाते रहें और आप मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के ज़रिए आप घर घर जाकर पढ़ाते हैं। इतने घरों में माशाअल्लाह आपको पढ़ाने का मौका मिलता होगा। ये हमारे लिए भी वैसे सादत की बात है कि हमारी ये बातें ना जाने कहाँ कहाँ तक पहुँचती होंगी, कितने लोग उस पर अमल कर लें, उसको सीख लें, तो इंशाअल्लाह नेकियां बढ़ती चली जाएंगी। क्या होगा? नेकियां बढ़ती चली जाएंगी। अल्लाह पाक इखलास की दौलत अता फरमाए। तो कारी साहब आज क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन हमारी जारी व सारी है और आयत नंबर आज 22, 23 और 24, 22, 23 और 24, ये तीन आयतें तवज्जो के साथ क्या करना है, पहले सुनना है, फिर समझना है, फिर पढ़ना है, सुनाना है और फिर अच्छे तरीके से सुनाना है। दरमियान में हम पढ़ेंगे। तीसरा सेगमेंट हमारा पढ़ने का होता है और चौथा इसमें होता है सुनाने का। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ मौजूद बच्चे वो भी सुनाएंगे और आप भी सुना सकते हैं। जैसे कि हमारे बाज़ बच्चे और बच्चियाँ सुनाते हैं, अच्छे अंदाज से सुनाते हैं। जैसे कल भी हमारी एक बच्ची ज़ैनब मुनीर ने बहुत अच्छे अंदाज से सुनाया। एक आयत उनकी रह गई थी, 2 आयतें उन्होंने सुनाई थी। तो आज भी कोशिश करें आप सब ये सबक सुनाएं या पिछला आप सबक वो भी सुना सकते हैं। तो रेडी हो जाएं, कुरान पाक आपके सामने होना चाहिए। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक सामने हो जब कभी मौका मिले, बल्कि बार बार ये तो मौका मिलता ही रहता है, क्योंकि अक्सर हम कुरान पाक को सुबह फजर के बाद कोशिश करें पढ़ने की, कभी ज़ोहर में, कभी असर में, कभी मगरिब में, इशा में कुरान पाक लें, थोड़ी देर के लिए पढ़ें और उसको चूमें और आँखों से लगाएं। कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर कुरान पाक को चूमा करते और फरमाया करते मेरे रब का कलाम है। सुभान अल्लाह। तो अपनी आदत बना लें इस चीज़ को और तवज्जो के साथ पहले इन आयात को आप सुने और इंशाअल्लाह फिर हम पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अबरार लफ़ी नईम अलल अराइकि यंज़ुरून तअरिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, आपने कुरान पाक की तिलावत सुनी। अब इंशाअल्लाह कारी साहब आपको इसके रूल्स बताएंगे कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने अच्छे अंदाज से कुरान पाक को पढ़ना है। तो आपने इस कुरान पाक को घर पे बैठकर पढ़ना भी है और आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि कारी साहब देखें इतने अच्छे अंदाज से, इतनी मेहनत से यहाँ आते हैं, सिखाते हैं, तो आपने रिज़ल्ट देना है। रिज़ल्ट कैसे देंगे? आपने सबक सुनाना है, सबक सुनाना है। और दूसरा क्वेश्चन हमने क्या दिया है? आपने बताना है आज कौन से बच्चे और बच्ची ने अपने अम्मी अब्बू के हाथ पाँव चूमे हैं। नहीं चूमे तो जल्दी से चूमिए और उनको भी बताइए कि इस्लाम फॉर किड्स में ये प्यारी बात हमें सिखाई गई है। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल की नाज़रीन, एक बात मुझे भी याद आई कि जब मदरसतुल मदीना में मैं आया पढ़ाने के हवाले से, बहुत पुरानी बात, तो उससे पहले मैं भी जो है इस मामले में थोड़ा सा सुस्त था। अच्छा। कि अपने वालिदैन असातिज़ा के हाथ वगैरह नहीं चूमता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसतुल मदीना के जो बच्चे होते हैं उन्होंने ये सिखा दिया हमें सुभान अल्लाह कि नहीं अपने असातिज़ा के और अपने वालिदैन के हाथ चूमने चाहिए। और क्योंकि सुबह अक्सर होता था दुआए मदीना के बाद हम कुछ तरबियत करते, कुछ चीज़ें बताते, उसमें ये चीज़ें भी आती। तो फिर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा भी जहन बना कि नहीं हमें भी ये चीज़ें करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना में जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो उनको भी ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आयात को पढ़ने से पहले तावुज़ और तस्मियाँ पढ़ेंगे, मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अबरार। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमज़ा को खूब वाज़े करेंगे और यहाँ देखिए नून मुशद्दद है। जब कभी नून पर तशदीद आ जाए या मीम पर तशदीद आ जाए तो एक अलिफ का
غنہ ادا کریں گے. یہاں پر ایک الف کا غنہ ادا کریں گے, لام کو ہلائیں گے نہیں. اور پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے با حروف قلقلہ سے ہے, اس کو ہلانا ہوتا ہے, یعنی اس میں جنبش اور حرکت ہوتی ہے, آواز لوٹ کر آتی ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا, آواز لوٹ کر آئے گی. اور پیارے بچوں را پر زبر, اس کو پر پڑھیں گے, اور دوسری را پر بھی زبر, مگر پہلا را جو ہے وہ الف مدہ والا ہے, اس کو ایک الف کھینچیں گے, اور دوسرا را زبر والا ہے, اس کو ہم نے نہیں کھینچنا. تو پڑھیں گے ان الابرار لفی نعیم. پیارے بچوں دیکھیے یہاں پر لام زبر والا ہے, اس کو کھینچنا نہیں, بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور یہاں دیکھیے یا مدہ, ایک الف کھینچیں گے, اور یہاں پر پیارے بچوں عین کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. آخر میں وقف کریں گے تو یہ مد بنتی ہے, اس کو کہتے ہیں مد عارض. کیا کہتے ہیں؟ عارضی طور پر سکون آ جاتا ہے, یعنی یہ دو زیر ہیں, یہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جاتی ہیں, یہ میم ساکن ہو جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے حرف مدہ کے بعد اگر عارضی سکون آ جائے تو مد عارض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. علی الارائک, جی ہاں پیارے بچوں عین کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے, حمزہ سے نہیں بدلنا چاہیے, لام کو ہلائیں گے نہیں, اور یہاں پر را پر رکھیں گے. اور آپ دیکھیے یہاں بڑی مد ہے, اس کو مد متصل کہتے ہیں, کیونکہ حروف مدہ کے بعد جب حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو یہ کہلاتی ہے مد متصل. تو اس کو ہم 2-2.5 الف کھینچ کر ادا کریں گے, یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے. حمزہ کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے, تسہیل نہیں ہونا چاہیے, نرمی نہیں ہونا چاہیے, تحقیق سے خوب واضح کر کے پڑھیں گے. اور پیارے بچوں کاف کی ادائیگی, یہاں پر کاف ہے, قاف سے نہیں بدلنا چاہیے. علی الارائک, ماشاء اللہ. ینظرون, پیارے بچوں کوشش کریں آواز نکال کر پڑھیں, آواز تھوڑی سی کم ہے تو آواز بلند رکھ کے پڑھیں. ینظرون, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں پر دیکھیے پیارے بچوں نون ساکن ہے, اس کے بعد وا حروف اخفا میں سے ہے. حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15. نون ساکن کے کتنے قاعدے؟ 4 قاعدے. اس میں سے ایک قاعدہ ہوتا ہے اخفا کا, یعنی جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جس نون پر جزم آ جائے اسے نون ساکن کہتے ہیں. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے وہاں پر ہم غنہ ادا کرتے ہیں. یہاں پر بھی ایک الف کا غنہ ادا کریں گے. وا یہ موٹا پڑھیں گے, اور یہ ایکسٹرا موٹے حروف میں تھے. ایک تو موٹے حروف ہوتے ہیں, حروف مستعلیہ ہوتے ہیں, مگر پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ وا جو ہوتا ہے طا وا صاد ضاد, یہ 4 حروف ایکسٹرا موٹے پڑھے جاتے ہیں. تو اس کو ہم نے ایکسٹرا موٹا کر کے پڑھنا ہے. را پر پیش حروف مدہ ہے, واو مدہ, اس کو بھی ہم نے پر رکھنا ہے. تعریفو, تعریفو, عین کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. را باریک, را کے نیچے زیر ہے. تعریفو, فی وجوہہم, ماشاء اللہ. فی یا مدہ کھینچ کر ایک الف ادا کریں گے. اور پیارے بچوں یہاں پر ہا کی ادائیگی 2 ہا ہیں, دونوں ہا حلق کے نیچے والے حصے سے. یہ ہا ہیں, ہا سے نہیں بدلنا, دونوں ہا کلیئر رکھنی ہے. اور یہاں میم ساکن کے بعد آگے نون آنے کی وجہ سے یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا, یعنی غنہ نہیں کریں گے. فی وجوہہم نضرۃ النعیم. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ ضاد اس کی ادائیگی تھوڑی مشکل ہوتی ہے, ناممکن نہیں ہے, مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. سیکھنے سے ہر چیز آتی ہے. من جد وجد, زور سے کہیں من جد ماشاءاللہ. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. جی ہاں جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. ضاد کی ادائیگی حافۃ اللسان, یعنی زبان کا جو بغلی کنارہ ہوتا ہے, یہ زبان یہ بغلی کنارہ اب جب اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگائیں گے تو یہ ضاد ادا ہوگا. اور اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے, قلقلہ نہیں کرنا.
اور را کو پر رکھنا ہے پیارے بچوں. نون مشدد آ گیا, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نون پر تشدید آ جائے یا میم پر تشدید آ جائے تو ایک الف کا غنہ ادا کریں گے, اور یہاں پر عین کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. پھر یہ آیت ملا کر فی وجوہہم نضرۃ النعیم, في وجوههم نضرة النعيم فی وجوہہم نضرۃ النعیم. في وجوههم نضرة النعيم. ماشاء اللہ قاری صاحب کیا بات ہے. اور آج یہ کس کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلام فور کڈس کی کون سی ایپیسوڈ ہے؟ جی کون سی ہے؟ جی 200 ایپیسوڈز ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں. سب کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے اور جو دیکھنے والے ان کو بھی استقامت عطا فرمائے. یوں ہی اس پروگرام کو دیکھتے رہیں اور جو ہے 200 ہو گئی, انشاءاللہ 2000 بھی ہو جائیں گے. آج چھوٹے چھوٹے سے ہیں, بڑے ہو جائیں گے, پھر دوسرے بچے یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں گے. تو اور انشاءاللہ یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا. ماشاءاللہ. جی کالز ہیں, کچھ کالز بھی لیتے ہیں. میں ہوں فاطمہ تاریہ. میں ہوں عائشہ تاریہ. ماشاءاللہ. دو انچین آباد آج آپ کو پوئم سنائیں گے. سنا دے جی. لاتا ہے ایک پیارا پروگرام اسلام فار کڈز ہے جس کا نام زبردست. سیکھتے ہیں ہم اس میں قرآن. ہوتا ہے سیگمنٹ ہمارا اسلام. اس پروگرام میں سنتے ہیں بہت پیارے کلام. پہلے تھے عابد باپو اس کی پہچان, پھر بنے ماجد بھائی اس کے میزبان, اور اب ہیں وقار باپو اس کی جان. الحمدللہ 200 مکمل بات ہے ہوئے بھائی. پروگرام. سبحان ہماری طرف سے اللہ. ہو مبارکباد. ہم سب کا پیارا چینل کڈز مدنی چینل زندہ باد. اسلام فور کڈز زندہ باد. اب آپ نے تو پوری یوں کہہ لیجیے فوراً شعر بن کر آ گئے. اب ہم کیا کہیں, آپ نے کی ہمیں کال, ہم ادا کریں آپ کا شکریہ. آپ نے تو ماشاءاللہ اچھے بنائے شعر. جی تو اسی طریقے سے کالز کرتے رہیے, یوں ہی حوصلہ افزائی کرتے رہیے, یوں ہی ہمارے ساتھ شامل رہیں. انشاءاللہ یہ سفر ابھی جیسے کہا تھا کہ چلتا رہے گا. ابھی ہمارے انس بھائی چھوٹے سے انشاءاللہ پھر بڑے ہو جائیں گے, کیا پتہ کل قاری صاحب کی جگہ کھڑے ہو کے. جی ہاں سوری حمزہ بھائی, انس بھائی یہ بیٹھے ہوئے, نعت خواہ انس بھائی یہ, حمزہ بھائی یہ ہیں. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہمارے حمزہ بھائی قاری صاحب بن جائیں گے بڑے ہو کر. زبردست ماشاءاللہ. جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو کہ آپ کا اسلام فور کڈز بڑا ہوتا جا رہا ہے. 200 ایپیسوڈ اس کی ہو گئی ہیں. جی نیکسٹ. میں ایمان فاطمہ اختاریہ فیصلہ آباد سے عرض کر رہی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. میں نے آج اپنے امی ابو کے ہاتھ پاؤں دھوئے ہیں. ماشاءاللہ 200 ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات سیکھی کہ ہم نے امی ابو کے ہاتھ پاؤں چومنے چاہیے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرا نام سوہا ہے. میں نے امی ابو کے ہاتھ چومے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بہت مبارک ہو آپ کو. اور اب یہ کرتے رہنا ہے, یہ نہیں کہ آج کہا تھا تو آج چوم لیے پھر کل بھول گئے, پھر کل امی ابو سوچ رہے ہیں آج کیا ہو گیا, آج کیوں نہیں ہاتھ چومے. ٹھیک ہے جی نیکسٹ. جی فاطمہ تاریہ منچن آباد سے. ماشاءاللہ. اپنی امی ابو کے ہاتھ چوم لے. کیا بات ہے. 200 ایپیسوڈ مبارک ہو. خیر مبارک. مدنی چینل. ماشاءاللہ. جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں وہ وہاں پر کمنٹ کر سکتے ہیں, کوئی بات کہنا چاہتے ہو, کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہو. ماشاءاللہ آج تو نعت خواہ موجود ہیں. آپ کہہ رہے تھے نا آواز نہیں آ رہی, میں سوچ رہا تھا پوچھوں بھائی ماشاءاللہ آج تو ہمارے پرانے فیمس نعت خواہ موجود ہیں, ان کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی. بھائی آوازیں آنی چاہیے صحیح سے. تو ماشاءاللہ نعت خواہ بھی موجود ہیں, تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں. آپ فرمائش کریں, خالی آپ ہی سنیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا, پھر شیئر کریں. انشاءاللہ آپ کے دوست احباب بھی اس پروگرام کے اندر شامل ہو جائیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی ان آیات کو مل کر آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے, اچھے انداز سے پڑھنا ہے. قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنا اور سیکھنا ہے. اور کیسے سیکھنا ہے, جیسے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کو, جس کا مفہوم ہے قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجے پر پڑھنا چاہیے.
تو کوشش کریں قرآن پاک نازل بھی عربی زبان میں ہوا تو ہم نے پڑھنا بھی عربی تلفظ پر ہے، تو یعنی اپنی مادری زبان کے لحاظ سے نہیں پڑھنا، صحیح نا؟ تو ہم نے عربی تلفظ کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الابرار إن الأبرار لفی نعیم، لفي نعيم، ان الابرار لفی نعیم، إن الأبرار لفي نعيم، على الارائك ينظرون، على الارائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی قاری صاحب سننا ہے اب؟ جی ہاں سننا ہے، چلے جی سننے کی باری آ گئی، کس سے سن رہے ہیں پھر؟ ہاں حامد بھائی سب سے حامد پہلے۔ بھائی تو ماشاءاللہ ماسٹر آدمی، سنا دیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأبرار لفي نعيم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا انداز سے پڑھا آپ نے۔ اب ہمارے دوسرے یہاں سے آپ پڑھیں گے بیٹا؟ جی مائک لے لیں۔ کیا نام کیا آپ کا؟ پہلے نام بتائیں میں۔ میرا نام محمد حسان رضا ہے۔ ماشاء اللہ محمد حسان رضا، بیٹا آپ پڑھیے، دوسری آیت پڑھیں، وہاں دیکھیے۔ على الأرائك ينظرون، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارے انداز سے پڑھا۔ اب تیسری آیت پڑھیں گے ہمارے حمزہ بھائی، مائک لگا ہوا ہے؟ جی پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، دوبارہ پڑھیں۔ تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ماشاء اللہ، من جدہ وجدا کوشش کرتا ہے وہ، جی ہاں کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا سبق درست ہو جائے گا۔ درست ہوتا رہے گا ماشاءاللہ۔ قاری صاحب کچھ یہ ہمارے سوشل میڈیا جی جی کے بھی کمنٹس موجود ہیں، اس کو شامل کریں۔ 200 ایپیسوڈ ماشاءاللہ ہماری مکمل ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے رب العالمین، ہمیں مبارکباد بھی دی گئی ہے۔ عرفان سلطانی صاحب ہیں کوئی، انہوں نے لکھا ہے انس اتاری اور حسان اتاری کی آمد مرحبا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ دعائیں دی ہیں۔ اور جو ہے انہوں نے اسلام فار کڈس کو 200 ایپیسوڈ مکمل ہونے پر مبارک ہو، ماشاءاللہ مبارکباد دی، اور کافی ساری وہ پھر ایموجیز بھی بنائی ہیں۔ چلے جی اللہ پاک آپ کو بھی مبارک کرے، خیر مبارک۔ اور جو ہے انس اتاری کے لیے فرمائش بھی آئی ہے، بھائی نوٹ کر لیں آپ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، وارث علی سلطانی لکھ رہے ہیں انس بھائی سے یہ کلام ہمیں سنا دیں ماشاءاللہ۔ اور جو ہے اویس علی ہیں، انس بھائی کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور ماشاءاللہ اس کے علاوہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی بہت سارے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ پاک انہیں اور برکت عطا فرمائے۔ تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں اور کرتے جائیں کمنٹس، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس بھی ہم شامل کریں گے، اور کمنٹس بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کمنٹ کر دیں کہ ہم اس پروگرام کو آگے شیئر کر چکے ہیں، اور آپ کی کوئی فرمائشیں وغیرہ ہوں تو اس کو بھی آپ کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں۔ اور جو ہے چلیں انشاءاللہ پھر بعد میں تھوڑے سے اور شامل کرتے کچھ نہ کچھ کمنٹ۔ اب کہاں چل رہا ہے جی، سن رہے ہیں؟ جی ہاں، اب ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ
حدر میں اور ترتیل میں پڑھنے کی طرف. ٹھیک ہے, پہلے ہم پڑھیں گے حدر میں, تو میرے ساتھ مل کر جو بڑے بچے ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. چلے جی بڑے بچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الابرار لفی نعیم. إن الأبرار لفي نعيم. على الارائك ينظرون. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو حدر میں ہی ایک سانس میں کوشش کرتے ہیں. ایک سانس میں, حدر میں ایک سانس میں. ان الابرار لفی نعیم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. اللہ, ایک سانس ہی تھی بھائی کا پکا. زبردست. ہمارے انس بھائی بھی پڑھ لیں اگر کوشش کریں حدر میں اسپیڈ سے. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. قاری صاحب ترتیل میں ہو سکتی ہے ایک سانس میں, آپ بتائیں گے یہ یا نہیں ہو سکتی؟ ہو تو سکتی ہے, اچھا مگر آج کل میرا بھی تھوڑا گلا متاثر ہے, اور یہ ہے کہ بچے ماشاءاللہ بعض ہیں ہمارے پڑھنا, انس بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں بھائی, کوشش کریں گے تو. قاری صاحب کون, اور یہاں پر حامد بھائی بھی غالباً کوشش کریں تو پڑھ سکتے ہیں. ترتیل میں تینوں آیتیں ایک سانس میں ہیں. حامد بھائی دیکھ لیں, کریں. چلے جی کوشش کریں. میں بھی کوشش کروں گا, مگر میں جواب میں ہی کوشش, قرار میں پڑھنے کی کوشش کروں گا, میں جواب میں نہیں پڑھ پاؤں گا. چلے تو کوشش کریں گے کہ اس کو حمزہ بھائی ریڈی ہے؟ حمزہ بھائی نے تیاری کی ہوئی ہے نہیں حدر میں؟ چلے ابھی تو یہ ترتیل پہ چلتے ہیں, ایک سانس دیکھتے ہیں. حدر میں پڑھوا لیتے ہیں ان سے اگر کوشش چلے کرتے ہیں. حدر میں اگر اب حدر میں پڑھیں گے ترتیل میں پڑھیں گے, حدر میں اسپیڈز کے ساتھ. جی پڑھیں آپ, مائک دیں. مائک تو لگا ہوا ہے نا؟ یہ بڑے والے مائک میں پڑھیں گے. اچھا ٹھیک ہے, چلے جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة نعیم تا کو باریک رکھیں گے, دود کو پر رکھیں گے, را کو پر رکھیں گے. تو اچھی کوشش کی مگر غلطیاں ہوئیں. یہ میں نے دیکھا ہے حمزہ بھائی جو ہے نا ترتیل میں بہت پیارا پڑھتے ہیں. اچھا نہیں, تو ان ان کو کو حمزہ چاہیے بھائی آئے بھی تو ترتیل جو ہے کافی دن کے بعد ہے نا, تو تھوڑی بیٹری بھی تو ڈاؤن ہوئی, ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہ بھی ہے, چارجنگ ضروری ہوتی ہے نا بھائی, موبائل کی بھی بیٹری جب وہ لو ہو جائے تو پھر چارج کرنا پڑتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ مستقل آتے رہیں گے تو کیا بات ہے. دیکھیں قاری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ترتیل میں بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں. ویسے بھی انشاءاللہ آپ ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی, تو انشاءاللہ کل بھی آئیں گے پھر پریکٹس کر کے آگے سے اگلی آیات کی. ٹھیک ہے, کون سی صورت ہے یہ؟ سورہ مطففین یہ چل رہی ہے نا, تو انشاءاللہ اگلی آیات کی پریکٹس کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے, چلے جی ترتیل ترتیل میں ایک سانس میں انشاءاللہ.
شروع میں پہلے ایک ایک آئے تو اس کے بعد چلیں جیسے قاری صاحب آپ ہیں، ہم تو مشورہ دینے اعوذ والے ہیں. باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم ان الابرار لفی نعیم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. اب انشاءاللہ آیات کو تینوں آیتوں کوشش کرتے ہیں. ہمارے انس بھائی کوشش کریں گے کہ ایک سانس میں پڑھنے کی. حسان بھائی نہیں کریں گے؟ پھر بعد میں یہ بھی کوشش کریں گے. اچھا حمزہ بھائی بھی جب تک تیاری کر لیں یاد کریں. ماشاء اللہ اچھی کوشش رہی، اچھی کوشش. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. اور برکت بہت کو کوشش کریں گے اور پر رکھنے کی تو اور اچھا ہو جائے گا، مگر اچھی کوشش کی بہرحال اللہ. کوشش کرتے رہیں گے تو اور آگے بڑھتے رہیں گے. حسان بھائی بھی کوشش کریں. پہلے سانس بھر لیں اچھی طرح. ساری ٹیکنیک بتا دیں قاری صاحب. جی ہاں، کوشش کریں کہ سانس آپ پہلے سینے میں بھریں اور پھر پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سانس زیادہ چلے گا. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ماشاءاللہ. کوشش اچھی کوشش کی، اچھی کوشش. اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے. جی آ جائیں پھر حامد بھائی.
چلے جی حامد بھائی ریڈی ہیں؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم ماشاءاللہ کوشش تو کی اور بہت بھرپور کی، سرخ ہو گئے ہیں کوشش کرنے میں. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ کی بات من جدہ وجدہ وجدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی حمزہ بھائی نہیں کل کریں گے، پھر کل تیاری سے ہے، کل کریں گے. چلے جی کالز والے آ جاتے. قاری صاحب آپ تشریف رکھ کے جب تک ہم کالز بھی لیتے ہیں. جی بھائی کالز. میں ہوں محمد اسد اظہر ترین جی. راولپنڈی بنڈی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. وقار بھائی جی. آپ کا پروگرام، آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. اسلام جزاک پاک کے اللہ خیرہ. آپ کے جواب ہے. آج میں نے امی ابو کے ہاتھ چومے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے اور اب اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. جی نیکسٹ. میرا نام احمد اسد ہے اور میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں اور میں نے اپنی ماما کے ہاتھ چومے ہیں. ماشاءاللہ زبردست زبردست. جی یہی کنٹینیو رکھیں. جی نیکسٹ. میرا نام جو ہے میں بہت سے بات کر رہی ہوں. میں اپنی امی ابو کے ہاتھ چومتی ہوتی ہوں. آپ ہاتھ چومتی ہوتی ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو اس چومتی ہوتی کو کنٹینیو رکھیں، آپ کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے جی زبردست. نیکسٹ. میں عمر ہے فاطمہ پنڈی سے بات کر رہی ہوں. میں نے آج امی کے پاؤں اور ہاتھ چوما ہے. واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. یہ تو کوئی بہت ننھی منی سی تھی کوئی ہے، ہاتھ اور پاؤں دونوں چوم لیے انہوں نے. زبردست. نیکسٹ. میں ہوں غلام محمد اتاری. میرا نام مجان اتاری ہے. زبردست. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. اچھا آج ہم نے امی ابو کے ہاتھ چومے ہیں. ماشاءاللہ. روزانہ چومیں گے. زبردست. امی ابو کو رکھو ہوں گے وارے نیارے بچوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ننے پیارے بچوں شاد رہو تم سارے بچوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ننے منے پیارے بچوں شاد رہو تم سارے بچوں. شاد سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ خوش رہنا. شاد یعنی کہ شادی، تو شادی کا مطلب بھی ہوتا ہے خوش، اسی طرح شاد کا مطلب ہوتا ہے خوش. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام میرا نام ورحمۃ ریتا اللہ فاطمہ ہے. وبرکاتہ. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی. میں نے اپنی مما کے ہاتھ پاؤں چومے ہیں. ماشاءاللہ. جی آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں، ہم کراچی میں آپ کی بات سن بھی رہے ہیں. آپ نے ہاتھ پاؤں چومے، بہت اچھی بات ہے. زبردست. جی نیکسٹ. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے. میں شاپور جانا پیاس کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. جی جزاک اللہ خیرہ. وقار بھائی جی. میں آپ کو قرآن کا ٹائٹل کلام سناؤں گا. ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی، ریڈی ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، ریڈی ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا زمانہ آ گیا. نسیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جن بچوں نے بھی کالز کی ہیں اللہ پاک انہیں خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. اور قاری صاحب جزاک اللہ خیر، آپ تشریف لے کر آئے اور آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا نیکسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے جی دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف انتم؟ الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا شکر ہے. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تو ہمارا تشریف رکھیے, ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے, ہمارا اسلام. یوسف بھائی تشریف لا چکے ہیں اور اب ہم ترجمہ سنائیں گے, ترجمہ سنائیں گے, ترجمہ سنائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں ترجمہ, ترجمہ نہیں ہے ترجمہ ہے. کیا ہے؟ ترجمہ. جی حمزہ بھائی کوئی پتہ ہے بھائی؟ سنا کل تھے بھی نہیں تھے حالانکہ کلاس میں, یہ تھوڑے ناغوں کے بعد آئے کلاس میں. لیکن ان کو پتہ ہے ترجمہ معلوم ہے. تعوذ اور تسمیہ دونوں کا ترجمہ پتہ ہے. جی سنائیں. تعوذ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کے نام سے شروع جو تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. رحم والا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. چلے بھائی حامد بھائی بھی پھر کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ حمزہ بھائی آگے آئیں تو حامد بھائی بھی پیچھے نہیں رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہے میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. اور بسم میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. سبحان اللہ, زبردست, ماشاء اللہ. 2 رپلائی آ گئے یہیں پر. جی رحم والا ہے, رحمت والا, خیر مطلب مفہوم تو آ جاتا ہے لیکن رحم والا ہے. ٹھیک ہے جی. جی یوسف بھائی تو گھروں سے بھی پھر جو دیکھ رہے ہیں گھروں پر ان کے بھی آنے چاہیے جلدی سے جوابات. اور آج تو ماشاءاللہ 200 ایپیسوڈ ہو گئی ہیں, مبارکباد. جی 200 ایپیسوڈ, اور اس کی توجہ بھی ویسے جو بات ہے نا وہ کمنٹ سے ہی پتہ چلی. اچھا. توجہ میری اپنی بھی نہیں تھی, سوشل میڈیا کے کمنٹ سے پتہ چلی. مبارکباد پہلے سے آ گئی تھی کہ 200 ایپیسوڈز ہماری کمپلیٹ ہو گئے ہیں, تو اس لیے آج میں نے کہا کچھ کمنٹس بھی ہم نے شامل کیے ہیں. انشاءاللہ اور بھی کمنٹس بھی شامل ہوں گے تو آپ سوشل میڈیا پر بھی جواب دے سکتے ہیں, تو لکھ کر بھی آپ بتا سکتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ. تو پیارے بچے, بہت خوش نصیبی کی بات ہے, ہمارا مدرسۃ المدینہ اور ہمارا اسلام جو سیگمنٹ ہے ان کی 200 ایپیسوڈ ہو گئے ہیں. الحمدللہ ایک بہت ہی بڑا ٹارگیٹ ہے. کچھ بچوں نے ہمارے کنٹینیو اسٹوڈیو میں بھی ہمیں جوائن کیا. اس کے علاوہ کافی بچے ہمیں اسکرین پر بھی دیکھتے رہے اور کالز کنٹینیو کرتے رہے. بہت سارے بچوں کے تو شاہ صاحب آپ کو جو کالز ملیں گی جی جی ان کے نمبرز ہی آپ کو اتنے ملیں گے. بھائی میری 150 نمبر کال ہے, 200 نمبر کال ہے. پہلے تو وہ نمبر بھی بتایا کرتے تھے. جی 200 سے زیادہ پروگرام ہوئے ہیں, اس سے زیادہ کال ہو جاتی تھی. یعنی وہ ہے نا ایک ہر سیگمنٹ میں ایک کال ہو گئی. تو جو بچہ کال کر رہا ہے اٹس مین یہ کہ وہ توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس کو, اور بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ جب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب اس میں آپ کو سوال دیا جاتا ہے تو فوراً ہمارے پیارے بڑے بچے جو ہیں اس کا جواب ہمیں ریکارڈ کرواتے ہیں. کانفیڈنس, خود اعتمادی کی بات بھی ہے اور توجہ سے دیکھنے کی ایک دلیل بھی ہے. تو آج کی جو قرآن کریم کی آیات ہیں بہت ہی پیاری پیاری آیات ہیں. سبحان اللہ. اور اس میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے جنتیوں کا احوال بیان کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو جنتی ہوں گے وہ کس حالت میں ہوں گے, اللہ پاک نے ایک ذکر ان جو آیات میں 3 آیات ہیں, ان 3 آیات میں اللہ پاک نے جو ہے ان کا ذکر فرمایا ہوا ہے. ظاہر آگے پیچھے بھی بڑا تفصیلی کلام چل رہا ہے, لیکن ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے لفظ کا کیا ترجمہ ہے. یہی ہمارا کنٹینیو چل رہا تھا کہ ہم قرآن پاک کی جو آیات کو تجوید سے پڑھتے ہیں, پھر اس کا ترجمہ بھی کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 22 سے پیارے بچوں, اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ ضرور جنت میں ہوں گے. نعیم ایک جنت کا نام ہے, نعیم, جنت النعیم, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے نعیم کا ترجمہ چین بھی کیا گیا ہے کہ بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہوں گے. بہرحال نعیم سے مراد جنت ہے. فرمایا علی الارائک ینظرون. ارائک کہتے ہیں تختوں کو, تختوں پر نظارہ کر رہے ہوں گے. آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں میں جنت کی تازگی, آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی, یہاں نعیم سے مراد نعمتیں ہیں, نعمتوں کی تازگی آپ ان کے چہروں میں پہچان لو گے. تو اللہ پاک نے یہاں پر جنتیوں کا ذکر فرمایا ہے.
ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الابرار. ان کا ترجمہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا, کیا ہے؟ بے شک. ان کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک. ان کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک. بے شک. اچھا, ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو. کسے کہتے ہیں؟ نیک لوگوں کو. جی ہاں, تو ترجمہ کیا کریں گے؟ بے شک نیک لوگ. کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک نیک لوگ. کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک نیک لوگ. کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک نیک لوگ. شاباش. لام زبر لا, اس کا ترجمہ یہاں پر ہے ضرور, تاکید کے لیے. کیا ترجمہ کریں گے؟ ضرور. بے شک, پڑھیں, بے شک نیک لوگ ضرور. بے شک نیک لوگ ضرور. بے شک نیک لوگ ضرور. نعیم کا ترجمہ کیا ہے؟ جنت. جنت. لفی نعیم, جنت میں ہوں گے. جنت میں. جنت. بے شک نیک لوگ ضرور جنت میں ہوں گے. ٹھیک ہے, کریں ترجمہ. بے شک نیک لوگ ضرور جنت میں ہوں گے. بے شک نیک لوگ ضرور جنت میں ہوں گے. دوبارہ کریں گے. بے شک نیک لوگ ضرور جنت میں ہوں گے. آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے. بے شک نیک لوگ ضرور جنت میں ہوں گے. بھئی یہاں تو خوشخبری دی جا رہی ہے نا نیک لوگوں کو. سبحان اللہ. نیک لوگ جنت میں جائیں گے, تو نیک لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے نا. تو اللہ پاک سے جنت کا سوال بھی کرنا چاہیے اور جنت کی امید بھی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا علی الارائک. ارائک کہتے ہیں تختوں کو, اریکتن تخت کو کہتے ہیں, اور ارائک اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے نا, تختوں پر. علی کا ترجمہ کریں گے پر, تختوں پر. ٹھیک ہے, انہی نیک لوگوں کا ذکر ہے. تختوں پر, جنت میں تخت بچھے ہوں گے. سبحان اللہ. اور کہا جا رہا ہے کہ تختوں پر ینظرون, وہ نظارہ کر رہے ہوں گے. کس چیز کا نظارہ؟ اللہ پاک نے جو نعمت عطا فرمائی ہے, درخت لگے ہوئے ہیں, باغات ہیں, پھل ہیں, نہریں رواں ہیں, ہے نا. اللہ پاک کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, تو ان نعمتوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے جنتوں میں. ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ آپ میرے ساتھ آپ کریں گے. میں اسٹک رکھتا جاؤں گا, آپ مجھے ترجمہ سناتے جائیں گے. تختوں پر نظارہ, تختوں پر نظارہ کریں گے. سبحان اللہ. تختوں پر نظارہ کریں گے. تختوں پر نظارہ, دیکھیں, تختوں پر نظارہ کر رہے ہوں گے. دوبارہ کریں گے. تختوں پر نظارہ کر رہے ہوں گے. تختوں پر نظارہ کر رہے ہوں گے. یہاں سے کریں گے دوبارہ سے. بے شک نیک لوگ جنت میں جائیں گے. تختوں پر نظارہ کر رہے ہوں گے. شاباش شاباش. آخری آیت ہے بیٹا, اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے. تعرفو, تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں. ہم سے مراد ان کے وجوہ, وجہ ان کی جمع ہے, چہروں کو کہتے ہیں فیسز, چہرے. تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں. فی کا ترجمہ کیا ہے؟ میں. علی کا ترجمہ کیا ہے؟ پر. انا کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک. ابرار کا ترجمہ کیا ہے؟ نیک لوگ. لام زبر لا کا ترجمہ کیا ہے؟ ضرور. نعیم کا ترجمہ کیا ہے؟ جنت. فی کا ترجمہ کیا ہے؟ ارائک کا ترجمہ کیا ہے؟ تختوں. تختوں. ینظرون کا نظارہ. نظارے کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, شاباش. تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں. نظرۃ النعیم, نعمتوں کی تازگی. نظرتن کہتے ہیں تازگی کو. کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ تازگی کو کہتے ہیں. جی ہاں, تو ترجمہ ہے تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں جنت کی تازگی, نعمتوں کی تازگی. معذرت, چلیں کریں گے ترجمہ. تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی. شاباش, زبردست. ایک بار پھر کریں گے. ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی. ایک بار پھر کریں گے. تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی. ذرا مل کر کریں گے. تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی. بلند آواز سے کریں گے ذرا. تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں
शाबाश, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश। अब आपकी बारी है, किसने इंफरादी तौर पर सुनाना है। इज्तिमाई तौर पर सुना रहे होते हैं ना तो कोई रुक जाता है, कोई नहीं सुनाता तो मालूम नहीं हो पाता है। एक चल रहा होता है तो सारे ही सुना रहे हैं। इंफरादी तौर पर मालूम होगा कि कौन सुना रहा है दुरुस्त या कौन कर रहा है गलत, आवाज मिला रहा है और कौन सुना रहा है। जी हाँ, हाँ भाई जी शाह साहब, आप सेलेक्ट करेंगे ज़रा। चले जी, फिर जिनके हाथ नहीं उठे वो सुन लेते हैं, उनसे सुन लें। वो ये सोच रहे होंगे ना कि मैं उनसे सुन लूँ, इसके बाद फिर थोड़ी हिम्मत। चले हामिद भाई फिर हमारे हैं। जी हामिद भाई। बेशक नेक लोग जरूर जन्नत में होंगे, जी। तख्तों पर नजारे कर रहे होंगे, जी। तुम पहचान लोगे उनके चेहरों में नेमतों की ताजगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूसुफ भाई, अगर इसके जरा मतलब माना मफहूम की तरफ आए तो कितनी उभारने वाली मतलब ये आयत है आदमी तरगीब दिलाने वाली, नेकी की तरफ आने के लिए कि आदमी नेकियां करे और जन्नत की तैयारी करे। और फिर ये देखे खास तौर पे ये अलल अराई की यंजुरून, तख्तों पर बैठे नज़ारे कर रहे होंगे। इससे मतलब जैसे समझने के लिए उस कैफियत को, वो तो कैफियत ऐसी है कि वो तो जब वहाँ जाएंगे पता चलेगा। आजकल नहीं होता जैसे रातों को हाईवे वगैरह पर बड़े होटल होते हैं, उनके बाहर वो तख्त वगैरह लगे हुए होते हैं, लोग बैठे हुए होंगे उस पर। इसमें कैफियत बयान की जा रही है सुकून की। एक इंसान सुकून के साथ जो है आराम से बगैर किसी तकलीफ के उसके पास जो नेमतें हैं उनमें गुम है, सुभान अल्लाह, उनका नज़ारा कर रहा है। और ये वो नेमतें प्यारे बच्चों जो ख़त्म नहीं होंगी, मतलब इनको वो नहीं है, ज़वाल नहीं है, ख़त्म नहीं, एंड नहीं है इनका। यानी आज दुनिया में हम कितने भी आराम और मज़े कर ले, वो एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाएगी। दिन के बाद रात हो जाती है, सही। बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाता है। एक चीज़ आप यूज़ करते हैं, वो यूज़ होते होते ख़त्म हो जाती है। पैसे होते हैं, यूज़ होते होते ख़त्म हो जाते हैं, और मेहनत करनी पड़ती है कमाने के लिए, और चाहिए। लेकिन यहाँ इंसान अल्लाह पाक की नेमतों को इस्तेमाल करता रहेगा, लेकिन ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है ना। बल्कि गोया कि ये कह लें कि उसको और मिलता रहेगा और इजाफा होता रहेगा, कमी नहीं है। अल्लाह पाक की नेमतों में कमी नहीं है। और अल्लाह पाक उनको जो नेमतें दे रहा है ना, उसकी ताजगी उनके चेहरों पर जाहिर है कि अल्लाह पाक की नेमतें जो उनको मिल रही हैं। तो एक गरीब आदमी है, उसकी गुर्बत का इजहार उसके चेहरे से हो रहा होता है। एक अमीर आदमी है, उसकी अमारत का इजहार उसके चेहरे से हो रहा होता है। तो अल्लाह पाक ने जो नेमतें दी हैं उसके चेहरे से इसका इजहार हो रहा होगा, और पता चल रहा होगा कि ये कितना खुशबाश है, कितना खुश है, अल्लाह पाक की नेमतों में कितना मगन है। तो ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन शर्त वो ये, इन्नल अबरारा लफी नईम, बेशक जो नेक लोग हैं ना वो जन्नत में होंगे। अल्लाह पाक ने जन्नत को नेक लोगों के लिए तैयार किया है। फिर अल्लाह पाक की रहमत पर है। जी कुछ कॉल्स हैं, तो कॉल्स भी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। मेरा नाम अहमद असद है और मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ, और मैंने अपनी मामा के हाथ चूम ली हैं। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। नेक्स्ट। तो आपने तहरीक चला दी। जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं अपने अम्मी अब्बू के दिन में 5 मर्तबा हाथ चूमता हूँ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तो फिर क्यों नहीं कहें इस्लाम फॉर किड्स जिंदाबाद। इतनी प्यारी प्यारी बातें आपको ये प्रोग्राम सिखा रहा है, और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है बच्चों की महफिल। जी दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी, बच्चों की महफिल नात शुरू हो चुकी है। बच्चों की महफिल नात में आप फरमाइशें भी कर सकते हैं, बातें भी सुना सकते हैं। 200 एपिसोड्स हमारी आज कंप्लीट हो रही हैं, तो आपने हमारे साथ शामिल रहना है। माशाल्लाह आज हमारे साथ नातखा मौजूद हैं, तो सबसे पहले फिर हम शामिल करें, हैं सब मिल के इंशाल्लाह झूम झूम के नाते हैं और हम्द पढ़ेंगे। अब तो यहाँ पर भी पढ़ेंगे, जो घरों पर बैठे हैं आपने भी हमारे साथ झूम झूम के इस हम्द में शामिल होना है। जी अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह चाय लगी रगम कर लिख दे मेरी तकदीर में इलाही रगम कर लिख दे मेरी तकदीर में या इलाही रगम कर लिख दे मेरी तकदीर में ओ खैरुल बशर लिख दे मेरी तकदीर में रोज़ा खैरुल बशर लिख दे मेरी तकदीर में रोज़ा खैरुल बशर लिख दे मेरी तकदीर में अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह या इलाही शहर मक्का से मदीने की तरफ 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 रोशनी का ये सफर लिख दे मेरी तकदीर में रोशनी का ये सफर लिख दे मेरी तकदीर में रोशनी का ये सफर लिख दे मेरी तकदीर में अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह या इलाही गर्म ये महशर से जब भड़के बदन या इलाही गर्म ये महशर से जब भड़के बदन या इलाही गर्म ये महशर से जब भड़के बदन या इलाही गर्म ये महशर से जब भड़के बदन दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ वो मन महबूब की ठंडी हवा का साथ वो दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ वो अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह जल जन्नत के दोज़ख के सब आग बुझे खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख के सब आग बुझे दिल से कोई एक बार कहे दिल से कोई एक बार कहे दिल से कोई एक बार कहे क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो लाड़ो अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो लाड़ो अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा सुभान अल्लाह
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. یوں ہی حمد الہی سے، اللہ پاک کے ذکر سے ہمارے دل گونجتے رہے ہیں، محفلیں بھی گونجتی رہیں، یوں ہی ذکر الہی کرتے رہیں. اللہ پاک آپ کو بھی اور برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے نعت خوانوں نے بھی خوب ذوق اور شوق کے ساتھ اس کلام کو پڑھا. کچھ کالز بھی آ چکی ہیں، یہ کالز بھی شامل کرتے ہیں. میرا نام عبید رضا تاری ہے، میں کراچی ماشاءاللہ سے عرض کر رہا جی. ہوں. احسان بھائی، میں آپ کو ایک چیلنج دوں گا. میرے کو کوئی ایسا کلام سنا دیجئے جس میں 5 دفعہ پھول آتا ہو. 5 دفعہ پھول آتا ہو. جی نوٹ کر لیں. جی نیکسٹ. میرا نام ہے مریم منیش پرکاتی ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. کوئی ایسا شعر سنا دے جس میں یوسف آتا ہو. یوسف آتا ہو، ایسا شعر سنا دیں. جی نیکسٹ. میرے پیارے پیارے وقار انکل جی محمد احمد رزاق ماشاءاللہ. آپ کا پروگرام اسلام پوزیس بہت بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. کی 200 ایپیسوڈ بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. آپ کے سوال کا جواب ہوگا. میں روزانہ سوتے وقت اپنی امی کا ہاتھ سنتا ہوں. میں آپ کو آپ کے پروگرام کا ٹائٹل کا نام سنا ہوگا. جاؤ بچوں ریڈی، جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا، خزانہ آ گیا. ماشاءاللہ. پیاری بچوں کا پھر زمانہ آ گیا. اب دل کی کے اور دنیا تو دکھلائے. ماشاءاللہ. ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے، ہمیں آپ کے کال کرنے کا انداز اچھا لگتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ شامل رہیے. اور یہاں سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے کمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کمنٹس میں جو ہے ایک بات یہ بھی ہے، کافی سارے فرمائشیں بھی ہیں کہ یہ چیلنج اور یہ والا چیلنج، لیکن یہ بھی ہے کہ جناب سب کو ٹائم پورا دیا جائے، نعتیں بھی سننی ہے. تو بھائی اگر آپ کے کمنٹس ہم پڑھنے چلے، یہ تصور حسین نے بھی جو ہے کیا ہے، اور کافی سارے ہیں، قاری خان صاحب نے ہے، اور جناب بہت سارے کمنٹس موجود ہیں. انس علی بھی ہیں ہمارے پاس، انہوں نے بھی کمنٹ کیے ہیں. تو آپ کے کمنٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ کمنٹس آپ کے پڑھے جاتے رہیں گے، نوٹ رہیں گے، کچھ شامل ہو جائیں گے، کچھ شامل نہیں ہو سکیں گے. تو کلام کی طرف چلے. پھر کون سنا رہے، کیا سنا رہے؟ جی انس بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے. اور حسان بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ جیسے میرے سرکار. جیسے ہے میرے سرکار. حسان بھائی سے شروع کریں. جیسے میرے سرکار، اس میں پھر سب شامل ہو جائیں. کیا کہتے ہیں جی سارے نعت خواں؟ اس میں تو اشعار مل جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی، چلے بھائی حسان بھائی سے شروع کرتے ہیں. اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. دیدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. محبوب کی مدحت میں گئے تابع سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا
نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کچھ کہیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح کا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چکے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی یوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اسی لیے تو کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے واللہ ایسا ہے کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا ہے کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا پر یہ سچ ہے کہ خالد ایسا نکما نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ خالد ایسا نکما نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ مجھے جیسا نکما نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ جی نعتیں پڑھنی بھی جوش و خروش کے ساتھ چاہیے اور نعتیں سننی بھی جوش کے ساتھ چاہیے ہیں جی اب انس بھائی کی طرف چلتے ہیں ہم کیا سنا رہے ہیں انس بھائی
وہاں کیا جو تو کرم ہے شہبت کا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہبت کا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوقت کالو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کالو کیا جانے مصطفیٰ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا مصطفیٰ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے گھر میں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے گھر میں یعنی مغبوب مغیب میں نہیں میرا تیرا یعنی مغبوب مغیب میں نہیں میرا تیرا بابا کیا جو تو کرم ہے شہبت کا تیرا سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اللہ میرا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اللہ میرا بیٹا تیرا ماشاء اللہ. اچھا اب ایک فرمائش میری پوری ہو سکتی ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما ہے, یاد ہے ایک شعر, اور اسی پہ ختم, ٹائم بھی ختم ہو گیا. چلے اسی پہ ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ. یہ ایک شعر پڑھیں گے اور یہیں سے ہم اجازت بھی چاہیں گے. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اسلام فور کڈس دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار
जमाना आ गया नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए बच्चों का मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया